ایک امر حقیقی ہے، ایک ایسا تصور جو ہمیشہ حق ہے، ایک ایسی کیفیت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ بھی ایک ایسی حقیقی مثال ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ نہ جانے کتنے افراد دنیا میں آتے ہیں اور نہ جانے کتنے افراد دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن مرحلہ آنے اور جانے کا نہیں ہے۔ جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، اور جو جا رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئے ہیں، ہمیں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، بات اگر آپ تک پہنچ گئی ہے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ معلومات رکھنے ہیں، اور جلدی اس لیے کہ یہ علماء کہتے ہیں باقاعدہ ممبر سے کہ مجلس سے ہمیں شعور عطا کرتی ہیں، کرتی ہیں نہیں کرتی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم بے شعور کر رہے ہیں، ہمارے اندر وہ کیفیتیں ختم ہو جائیں تو یہ الگ کیفیت ہے۔ ہمیں معلوم ہے 12:30 بجے اذان ہوگی، لیکن مجلس وہی 11:30 بجے شروع ہوگی۔ اگر ہمیں شعور سکھا رہی ہے مجلسوں میں کمی نہیں ہے، ہمارے حصول میں کمی ہے، ہماری معرفت میں کمی ہے۔ جب ہماری معرفت دوبارہ ہو جاتی ہے تو پھر ہم کربلا والوں سے متصل ہو جاتے ہیں۔ اور کیجیے گا، دیکھیں سنائی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو انشاءاللہ آپ کے لیے محسوس کرنے والی چیز ہوگی۔ جو انسان آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، اور جو انسان جا رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ہم آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور اگر جملوں کو بدلا جائے پھر یہ کہا جائے کہ یہ بھی کمال نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں اور ہمیں جانا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جیسے آئے ہیں ایسے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جب جناب موسیٰ سے معلوم کیا گیا اے نبی خدا، اے کلیم خدا، بتائیے جوان کسے کہتے ہیں؟ توجہ، جوان کسے کہتے ہیں؟ دیکھو مجھ سے سوال کرتا جوان کسے کہتا ہے، میں کہتا جو 18 سال سے لے کر اور تقریباً 35-40 سال تک اسے جوانی کا عالم بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ جو شریعت کہتی ہے کہ 40 سال کے بعد آواز غیبی آنی شروع ہو جاتی ہے، بس بہت جی چکے اب آنے کی تیاری کرو۔ توجہ، تو 40 سال تک یہ جوانی کا دور ہے۔ کوئی مجھ سے معلوم کرتا تو میں کہتا کہ 18 سال سے لے کر ایک جوانی اور کڑیا جوانی تک 40 سال تک یہ جوانی کہلاتی ہے۔ لیکن چونکہ وہ کلیم تھے، کیونکہ وہ بولنے والے تھے، وہ تکلم کرنے والے تھے، وہ تفہم و تفہیم کی کیفیت پر تھے، انہوں نے فرمایا کہ جوان اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ سے جیسا نفس لے ویسا ہی واپس کرتے۔ یعنی جب ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو بے داغ تھے، اگر ہم جوان بننا چاہتے ہیں تو پھر بے داغ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور جب ہم بے داغ جائیں گے تو اس کیفیت کا نام جوانی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جو اپنے نفسوں کو داغدار بنائے گا اس کے سردار نہیں، جو اپنے نفس کو بے داغ بنا کے اس کی بارگاہ میں جائے گا اس کی سرداری ہے۔ توجہ، وہ اہل بیت اس کی سردار کو شاگرد کو روز کی توجہ، اس کی طالب علمی کو قبول کرتے ہیں، اس کی اسٹوڈنٹ کو قبول کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بے داغ بن کے آیا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ شعور ہے اور یہ کیفیت ہمارے اندر طاری ہے تب ہم اہل بیت کی درسگاہ سے متصل ہوں گے۔ آیت پڑھنا آپ کے سامنے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بالتحقیق جب ماضی کے سیغے پر لفظ قد آ جاتا ہے تو وہ تحقیق کے معنی دیتا ہے، یقینی کے معنی دیتا ہے۔ یقیناً اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئیں، قد جاءکم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف دو چیزیں آئیں، کیا نور و کتاب مبین، ایک تو نور آیا اور دوسری کتاب مبین آئی۔ اب یہ آپ دیکھتے ہیں اس کتاب سے مراد قرآن ہے، اور قرآن مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر موجود ہے، ہر مدرسے کے اندر موجود ہے، ہر ذہن کے اندر موجود ہے۔ جب بھی قرآن کی کتاب کا تذکرہ ہوگا تو ہمارے ذہن میں ایک تصویر ابھرتی ہے کس کتاب کی، اس کا نام ہے قرآن مجید۔ اور یہ قرآن کی کیفیت جو ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، جس کے اندر بھی ہلکا سا کوئی شک نہیں کر سکتا۔ جو شک کرے گا وہ کافر ہے، توجہ، وہ منکر ہے، وہ منافق ہے، وہ مشرک ہو جائے گا۔ تو نور کہہ دیا اللہ نے کہ اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئیں، ایک کتاب اور دوسرے نور۔ توجہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور ہے اور دوسرے قرآن ہے۔ توجہ، دوسرے قرآن ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ نور سے مراد کون ہے؟ آئیے
اسی دروازے پر چلتے ہیں کہ جو زمانے کی مشکل کشائی کرتا ہے، جو سوال کہنے سے پہلے جواب دے دیتا ہے. آئیے خدمت رسول میں چلتے ہیں. یا رسول اللہ، اللہ نے تو آیت نازل کر دی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے کتاب سے مراد تو قرآن سمجھ لیا، یا نور سے مراد کیا ہے؟ آواز رسول سے خیر آئے گی. 1400 سال پہلے اپنے اصحاب کے درمیان میں کہہ کر چلا گیا تھا، اس سے پیاسیاب ہو جاتے. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کہ میں نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عزتی. میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں نور سے مراد اہل بیت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. یہاں نور سے مراد اہل بیت. توجہ، یہاں نور سے مراد اہل بیت ہے. اب کیسے تاریخ ہوئی؟ زمانہ جھوم جھوم کے کہتا ہے، پتہ نہیں ہم کیسے مانے، پتہ نہیں کس اینگل سے مانے، پتہ نہیں کس انداز سے مانے. لیکن قرآن مجید پر فیصلہ بھی ہو چکا ہے نا کہ ہم نے دو چیز بھیجی ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے کیا ہے؟ نور. نور آیا نا. توجہ، اب جو انسان کتاب کو مانے، نور کو چھوڑ دے، وہ بھی دشمن ہے قرآن. جو انسان صرف نور کو مانے، قرآن کو چھوڑ دے، وہ بھی دشمن ہے خدا. توجہ، اور قرآن ہمیں مومن دیکھنا چاہتا ہے، قرآن ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں منکر دیکھنا نہیں چاہتا. تو جو قرآن کو چھوڑے گا وہ بھی دشمن خدا، جو اہل بیت کو چھوڑے گا وہ بھی دشمن خدا. اب کیفیت یہ ہے کہ جب ہم نے تاریخ کو اٹھا کر دیکھا تو ہمیں ایک جناب کہتے ہوئے نظر آئے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو صرف قرآن کافی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل بیت کو چھوڑ دے وہ دشمن خدا بھی ہے، دشمن اہل بیت بھی ہے. صلوات ہے محمد علیہ. دشمن خدا بھی ہے، دشمن اہل بیت بھی ہے. تو جو قرآن کو چھوڑے گا وہ بھی دشمن، جو اہل بیت کو چھوڑے گا وہ بھی دشمن. اب یہاں کیسے تاریخ ہو گئی ہے تاریخ کے اوپر، اور وہ کیا ہے؟ لوگ کہنا شروع کر دیا پتہ نہیں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، پتہ نہیں کب آئیں گے. یہ تسبب ہمارے یہاں بھی آئے گا. توجہ، یہ روایت ہے کہ ایمان کے ظہور سے پہلے مومن یہ سوچنا شروع کر دیں گے اگر ہوتے تو آ جاتے. بات پہنچ رہی ہے؟ اگر ہوتے تو آ جاتے. اب تک تو غیر کہہ رہا ہے. یہ روایات میں مہدی منتظر کتاب اللہ صاحب الپائگانی ان کی تحریر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مومن بھی تسبب کا شکار ہو جائیں گے ایمان کے ظہور سے پہلے. اگر ہوتے تو ضرور آتے. توجہ ہے، ہم بلا رہے ہیں. تقریباً یہ جملہ سنا بھی جاتا ہے کہ تم کو کہتے ہو اللہ جل، نہ جانے پرسوں سے آپ کہتے آ رہے ہیں اللہ جل اللہ جل، کہنا تو شروع ہو گیا نا. اب یہ کیسے دیکھیں قرآن مجید سے اللہ نے فرما دیا ہم نے دو چیزیں بھیجی، ایک کتاب یعنی قرآن، دوسرے نور. جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نور ہے، موجود ہے، پردہ غیب میں ہے، حکم الہی سے آئے گا، وہ مومن ہے، متقی ہے. اور جو تذبذب کا شک کا شکار ہے وہ کل بھی کا ذکر تھا، آج بھی اس کی فکر ٹکڑی ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب کیفیت کیا تاریخ ہوئی تاریخ کے اوپر یہ کیفیت تاریخ ہوئی کہ لوگوں نے اب دلیلیں مانگنا شروع کر دی. ہے تو بتاؤ دلیل دو، ہے تو بتاؤ دلیل دو. اللہ نے اس آیت کے ذریعے لوگوں کو سمجھا دیا، اے لوگوں میں نے دو چیزیں اپنے رسول کے اوپر نازل کی ہے. ایک چیز کا نام ہے قرآن، دوسری چیز کا نام ہے نور. قرآن بھی قیامت تک بولیں گے تو بتائے گا آپ کو، قرآن بھی قیامت تک رہے گا، نور بھی قیامت تک رہے گا. قرآن بھی زندہ رہے گا، نور بھی زندہ رہے گا. نبی کو گئے ہوئے تقریباً 1400 سال ہو گئے. اگر ہمارے گھر کے اندر قرآن مجید واقع ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ایک نور ہے جو پردے سے ہدایت کر رہا ہے. صلوات ہے محمد علیہ محمد. ایک نور ہے جو پردے سے ہماری ہدایت کر رہا ہے. دو چیزیں آئی، دونوں کا ماننا واجب، دونوں کا ماننا اتم، دونوں کا ماننا اتم. توجہ، دونوں کا ماننا ضروری، دونوں کا ماننا لازم موجب ہے. توجہ ہے نا. اب جو نہیں مانے گا وہ شیطان کہلائے گا اور جو مانے گا وہ پکا مسلمان کہلائے گا. اب کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا، توجہ، کہ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں بے بہرا چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں جاہل بنا کے جا رہا ہوں ماشاءاللہ، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں چشمہ علم سے سیراب کر کے نہیں جا رہا ہوں. نہیں، بلکہ میں نے تو بتا دیا تھا انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور یہ بھی مت سمجھنا کہ اگر میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے
میں بھی چلا جاؤں گا، میرے پاس علی ہیں، توجہ، علی چلے جائیں گے، علم کا دروازہ حسن ہے، حسن چلے جائیں گے، علم کا دروازہ حسین ہے، حسین چلے جائیں گے، علم کا دروازہ زین العابدین ہے، زین العابدین چلے جائیں گے تو علم کا دروازہ محمد باقر ہے، محمد باقر چلے جائیں گے تو علم کا دروازہ جعفر صادق ہے، اور آخری دور تک توجہ، علم کا دروازہ ہمارے زمانے کا امام ہے، علم کا دروازہ ہمارے زمانے کا امام ہے۔ اب میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، جو اس دروازے سے متصل ہو جاتا ہے وہ آیت اللہ بن جاتا ہے، جو اس دروازے کو چھوڑ دیتا ہے وہ پکا ابو جہل بن جاتا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے صلوات پڑھیں محمد و آلہ نعرہ حیدری، ایک صلوات پڑھتے محمد و آلہ۔ جو اس علم کے دروازے سے متصل ہو جاتا ہے، توجہ، وہ آیت اللہ بن جاتا ہے۔ آیت اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 17 علوم میں پی ایچ ڈی کرے صرف وہ آیت اللہ ہے، نہیں، کیا کہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو آیت اللہ کہا، اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو آیت اللہ کہا۔ اور اس آیت کی ہمیں تفسیر کی ہے، امام سے معلوم کیا گیا، مولا یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ میری ہر مخلوق آیت اللہ ہے؟ امام نے فرمایا انسان دھوکے میں تو یہ سمجھتا ہے تو اکیلا ہے، توجہ، تو یہ سمجھتا ہے تو اکیلا ہے، بلکہ تیرے جسم کے اندر، بدن کے اندر ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے، توجہ، آسمان دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے وجود میں دیکھ لے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ستون الہی دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے بدن میں اوپر کر دے، اللہ کی کہکشاں، کروبیاں، ستارے یہ دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے جسم کے اندر دیکھ لے۔ جس طریقے سے ہم نے تیرے جسم کے اندر آنتیں رکھی ہے نا، اسی طریقے سے ہم نے آسمان کے شامیانے میں کہکشاں سجائی ہے۔ متوجہ ہیں آپ کہاں جا رہے ہو؟ امام نے فرمایا کہاں چلے جا رہے ہو؟ اور دیکھیے اس کے بعد سے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے اندر ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ اب امام نے زندہ لوگوں کی طرف سے منہ موڑا اور قبرستان کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے فرمایا اس زمین پر اپنا رخسار رکھ کر لیٹے ہوئے انسانوں، جب تم تک ہدایت آئی تھی اور تم نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، اس وقت کہاں تھے؟ آج اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہو نا۔ یہ عالم اکبر پوشیدہ انسان کے اندر، یہ دروازہ ہے علم کا، اور ہمیں علم حاصل کرنا ہے، سمجھو، ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل اگر ہم نے کر لیا تو پھر کیسے کوئی آیت اللہ بن جائیں گے، اور اگر ہم نے اس دروازے سے انحراف کر لیا، منحرف ہو گئے تو ابو جہل کہلائیں گے۔ دیکھیں تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ ابو جہل اپنے دور کا دور جاہلیت کا بہت بڑا عالم تھا، لیکن جب وہ اس در سے ٹکرایا، تو ابو جہل کہلایا۔ متوجہ ہیں آپ؟ اگر ہمیں آیت اللہ بننا ہے تو اسی دروازے پہ آنا ہے، اور اگر توجہ اس دروازے سے منحرف ہو گئے، انحراف اختیار کر لیا، چھوڑ دیا، تو پھر زمانہ گواہ ہے کہ لوگ ابو جہل بنتے ہوئے نظر آئے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ اللہ نے بڑی کیفیت کے ساتھ ان کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا لولا کلمہ خلق الاسباب، اے نبی اگر تمہیں نہ بناتا تو میں کچھ نہ بناتا، جو کچھ ہے تمہارے سجدے میں بنایا، زمین، آسمان، کروبیاں، جنت، جو کچھ ہے وہ سب تمہارے سجدے میں ہے۔ انسانوں کو پیدا کیا تمہارے سجدے میں، ہم نے آسمانوں کو بنایا تمہارے سجدے میں۔ اب دیکھیے گا، آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہتا ہوں، کوکب دوری صفحہ 75 پر عالم اہل سنت محمد صالح کشمی تحریر کرتے ہیں کہ رسول اسلام ایک مرتبہ مصلی عبادت بیٹھے ہوئے تھے، اور انہی لمحات میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں فرمایا پروردگار تجھے ان ناموں کا واسطہ، پروردگار تجھے اس نام کا واسطہ، تجھے اس نور کا واسطہ کہ جس کی وجہ سے جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے آسمان کانپنے لگتے ہیں، زمین لرزنے لگتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، خشیت ان کے اندر طاری ہو جاتی ہے، خوف و ڈر ان کے اندر آ جاتا ہے۔ اب آگے امام نے حضور نے فرمایا پروردگار تجھے اس نور کا واسطہ، اشارہ دیا اسی قرآن والے نور کی طرف، اے اللہ تجھے اس نور کا واسطہ، اس نور کا واسطہ کہ جب اس نور کا نام آسمان پہ لکھا گیا تو قائم ہو گیا، زمین پر لکھا گیا تو خود بخود بچھ گئی، جب یہ ستاروں پر لکھا گیا تو یہ چمکنے لگے، جب آفتاب پہ لکھا گیا تو چمکنے لگا، توجہ، جب یہ چاند پہ لکھا گیا تو روشنی دینے لگا، سیاہ پاشی کرنے لگا، جب کہکشاں پہ تحریک کیا گیا تو یہ روشنیاں عطا کرنے لگا، یہ اللہ کی دی ہوئی سیاہ پاشی کرنے لگا، جب اسے انسانوں پہ لکھا گیا تو یہ بولنے لگے، جب زبانوں پر لکھا گیا تو دودھ کرنے لگے، جب ہم نے فرشتوں کے ساتھ
سامنے لیا تو سجدے میں گر پڑے. جب جنات کے سامنے لیا گیا تو ان کے اندر طاقت آ گئی, توجہ طاقت آ گئی. جب کسی دیوار کے سامنے لیا گیا تو یہ شک ہو گئی, یہ شک ہو گئی. جب ہم نے معراج میں پردے میں تیرا نام اسلام کو لیا تو تو نے پردے کے اندر سے اپنا ہاتھ نکالا اور مجھ سے مصافحہ کیا, مجھ سے مصافحہ کیا. اور کہنے دیجیے گا جب نام میں اتنی طاقت ہے تو خود ایمان میں کتنی طاقت ہوگی. کیا کہنے کیا کہنے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ نام کی کیفیت ہے. جب نام میں یہ طاقت ہے, جب نام کی یہ کیفیت ہے تو خود ایمان کی کیفیت ہوگی. آگے ہم چل کر مولا پر توجہ چاہتا ہوں. اب دیکھیں ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آج تک نام پہنچی ہو. دیکھیے یہ دو میں ناقص ہے میرا, لیکن کیونکہ میرے سامنے پہلی بار ہے تو آپ کو کرنا چاہتا ہوں. جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے یا نہیں؟ بولیے قرآن مجید میں کہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, یہ مادرات اندھوں کو روشنیاں عطا کرتا ہے, یہ مبروس لوگوں کو شفا عطا کرتا ہے, جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے نہیں. جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. بولیے گا سارے سب مل کر یہ ساتھ اگر بات آپ مطابق قرآن سے. جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. مولا کائنات نے مردوں کو زندہ کیا یا نہیں کیا؟ میں نے خود تاریخ میں پڑھا ہے تقریباً 146 وہ مردے ہیں کہ جو قوم نصیری سے الگ امام نے زندہ کیے. 146 مردے. اور جناب عیسیٰ نے اپنی زندگی میں 14 یا 15 مردے زندہ کیے. لیکن قرآن مجید میں اللہ نے کہہ دیا عیسیٰ مردے زندہ کیا کرتے تھے. توجہ ہے نہیں؟ توجہ, ایک بار اور کہنا چاہتا ہوں توجہ. جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. ہمارے مولا نے مردے زندہ کیے, لیکن کہنے والوں نے جناب عیسیٰ کو ابن اللہ کہا, اللہ نہیں کہا. بات ہو جائے تو بولنا انشاءاللہ. اور اگر ہمارے دلوں کے اندر علی کی محبت باقاعدہ کھاٹے مرتبہ سمندر کی طرح ہے تو انشاءاللہ آپ ادب سے مولا کو سلام دور کرنا. توجہ, جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. لوگوں نے کیا کہا ابن اللہ. تو کیا ان کے پاس عقل نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس شعور نہیں تھا؟ کیا جناب کیسی باتیں کرتے ہیں. وہ انسان تھے, عقل بھی تھی, شعور بھی تھا. کیا کہا ابن اللہ. جب علی نے زندہ کیا لوگوں نے کیا کہا, بولیے گا تھوڑا سا, ابن اللہ کہا. بولیے اور تھوڑا سا, ابن اللہ کہا نہیں, اللہ کہا. متوجہ ہے آپ. جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. لوگوں نے کہا کہ ابن اللہ ہے, اللہ کا بیٹا ہے, اللہ نہیں ہے. لیکن جب علی نے مردوں کو زندہ کیا لوگوں نے کیا کہا, اللہ تھا, ابن اللہ نہیں کہا, اللہ کا بیٹا نہیں کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے دونوں کو دیکھا زندہ کرتے ہوئے, ایک کو ابن اللہ کہا, دوسرے کو اللہ کہا. توجہ, اس لیے کہ علماء ابن حجر کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جناب عیسیٰ جب مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, یا اس کے علاوہ کہا جائے کہ جب وہ پرندہ بنا کر اڑاتے تھے تو مٹی اور پانی کا استعمال کیا کرتے تھے. توجہ چاہتا ہوں, مٹی اور پانی کا استعمال کیا کرتے تھے. کہاں کی مٹی ہوتی تھی؟ خانہ کعبہ کی مٹی ہوتی تھی. ایران کے شہر مقدس سے ان کا پانی ہوتا تھا. کسی کو مردے کو زندہ کرتے تھے, دونوں کو کھولتے تھے, انہیں گاڑا بناتے تھے, مردے کے چہرے پہ رکھتے تھے, پھر ٹھوکر مار کے کہتے تھے تم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. کہاں کی مٹی لی؟ بولے گا تھوڑا سا, خانہ کعبہ کی. پانی کہاں سے لیا؟ ان سے. اس کو گاڑا بنایا, چہرے پہ ملا, تب جا کے مردہ زندہ ہوا. یا چڑیا بنائی, اس کو پھونک ماری, اس کو اڑا دیا. لیکن قربان جاؤں میں اپنے مولا کی عظمت پر توجہ چاہتا ہوں. کبھی خانہ کعبہ کی مٹی نہیں لائے, کبھی شہر مقدس سے کن کا پانی نہیں لائے, بلکہ آپ نے ٹھوکر ماری, آپ نے فرمایا تم بے اذنی. کیا کہنے کیا کھڑا ہو جا, توجہ, تم بے اذنی کھڑا ہو جا میرے حکم سے. عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے, علی مردوں کو زندہ کرتے تھے. توجہ, علی مردوں کو زندہ کرتے تھے اپنی ٹھوکر سے. کس طریقے سے؟ تم بے اذنی, میری اجازت سے کھڑا ہو جا, میرے حکم سے کھڑا ہو جا, یا اور چیزوں کو بدلا جائے. یہ تو مولا کی کیفیت ہے. آئیے میں آپ کی خدمت میں غلام عرض کرنا چاہتا ہوں. میں سلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں تو 10ویں درجے پر ہے. میں ابو ذر کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ جو 9ویں درجے پر ہے. میں مقداد کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو 8ویں درجے پر ہے. میں ایک ایسے غلام کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو مولا کی شہادت سے تقریباً 70 یا 80 سال کے بعد دنیا میں آئے, جس کا نام ہے محمد دانا. جن کا نام محمد دانا. جناب عیسیٰ نے چڑیا بنائی, پانی استعمال
مٹی کا گھر بنایا، کیا کہنے مٹی استعمال کی، پانی استعمال نہیں کیا۔ کیا کہنے کیا کہنے صلوات محمد و آل محمد۔ صرف اور صرف مٹی استعمال کی گئی، صرف اور صرف مٹی استعمال کی، اور مٹی بھی ایسے استعمال کی، پیر دیا جیسے بچے گھر بناتے ہیں، اسے عربی ادب میں گھروندا کہا جاتا ہے، گھروندا بنایا، اور گھروندا اس وجہ سے بنایا کیونکہ وہ قربت اہل بیت حاصل کر چکے تھے، وہ شعور حاصل کر چکے تھے اسی دروازے سے۔ متوجہ ہے آپ؟ اب یہ کہتے تھے، آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسا رہبر ہمارے پاس موجود جس کا نام قرآن مجید نے نور رکھا ہے۔ اس رہبر کا نام قرآن میں کیا ہے؟ نور۔ توجہ، نور رکھا ہے۔ حضور بتا کے چلے گئے من کنت مولا و فہذا لی مولا، 1.25 لاکھ حاجی، 1.25 لاکھ راوی موجود، اس سے زیادہ راوی کسی اور حدیث کے نہیں ہیں جتنا حدیث قدیر کے ہیں، 1.25 لاکھ۔ توجہ ہے، دکھا کے چلے گئے۔ اب مجھے بڑا شکوہ ہے ان لوگوں سے، دیکھیے آخری پتہ کرنا چاہتا ہوں، اگر تاریخ آپ کے ذہن میں خصوصی توجہ، مجھے شکوہ ہے ان لوگوں سے کہ جنہیں نبی کے چہرے کے نور سے چھوٹی سی سوئی تو دکھائی دیتی ہے، میدان غدیر میں نبی کے ہاتھوں پہ علی دکھائی نہیں دیتا۔ کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، چھوٹی سی سوئی دکھائی دیتی ہے نبی کے نور میں۔ رات کی تاریکی میں نبی آ گئے، آپ نے فرمایا بیوی کیا کر رہی تھی؟ کہ میری سوئی کھوئی گئی۔ توجہ، چہرے سے نور ساطع ہوا، سوئی مل گئی، لوگوں کو چھوٹی سی سوئی تو دکھائی دیتی ہے نبی کے نور کے پرتلے میں، لیکن نبی کے ہاتھوں پہ علی دکھائی نہیں دیتا۔ توجہ ہے، دکھائی دیا، لیکن چونکہ بغض اہل بیت اپنے دل میں بسائے ہوئے تھے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ مانیں گے نہیں۔ توجہ، اگر ان کی یہی دل ہے کہ علی کو نہیں مانیں گے تو ہم قرآن کا حوالہ دے کے اور قرآن کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم بھی نہیں مانیں گے۔ اور کی جگہ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ بیدار ہیں تو اگر آپ علی کو نہیں مانیں گے تو ہم کسی کو نہیں مانیں گے۔ توجہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اے رسول ہم نے تمہیں جو شریعت دی ہے بس اس کا اتباع کرنا۔ توجہ چاہتا ہوں، بس اس کا اتباع کرنا، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، کبھی اس کی اتباع نہ کرنا جو لا یعلمون کہتا ہے، جو یہ کہتا میں کچھ نہیں جانتا، کبھی اس کی اتباع نہ کرنا۔ حکم کس کے لیے ہے؟ رسول کے لیے۔ رسول نے یہ حکم دیا کہ اس کی اتباع کرنا جو شریعت ہے، اس کی اتباع نہ کرنا جو لا یعلمون ہے۔ اب مجھے بڑی عجیب میں تذبذب کا شکار ہو گیا کہ میں پوچھوں تو صحیح رسول اسلام سے، یا رسول اللہ یہ وہ کون ہے کہ جو لا یعلمون ہے؟ یہ کون ہے کہ جو لا یعلمون کی کیفیت پر ہے، جو جاہل ہے، جو کچھ نہیں جانتا؟ ایک مرتبہ فرمایا حضور نے، جب تعریف اٹھا کر دیے، تعریف اٹھا کر دیے، مجھے احساس ہو جائے گا کہ لا یعلمون کی کیفیت پر کون ہے۔ اب میں نے تعریف کو اٹھایا، کیا دیکھا کہ جب بار رسول پہلا انسان ممبر پہ آیا، توجہ ممبر پہ آیا تو لوگوں سے کہہ رہا تھا اطیعونی اطیعونی لستو بخیرکم، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، ارے میں تم سے اچھا نہیں ہوں، میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ارے میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو لا یعلمون ہے، جو لا یعلمون ہے۔ تو بات کہنے دیجیے، ہم لا یعلمون کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم سلونی والے ہیں۔ کیا کہنے صلوات پڑھیے محمد والے، ہم سلونی والے ممبر پہ آیا، عقیلونی چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، لستو بخیرکم، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ توجہ، انا من الذین لا یعلمون، اور میں تم لوگوں میں سے ہوں جو لا یعلمون ہیں۔ توجہ ہے، میں تم لوگوں میں سے ہوں جو لا یعلمون ہیں۔ یہ پہلے انسان کی بات تھی۔ اب جب اللہ کا بنایا ہوا نور رہبر ممبر پہ آتا ہے، وہ لا یعلمون نہیں کہتا، وہ کہتا ہے سلونی۔ توجہ، سلونی۔ مسجد نبوی میں تقریباً 1350 مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اس انتظار میں کہ آج علی ممبر پہ پہلی بار رسول کے بعد آ رہے ہیں، کیونکہ تصور تھا آپ عربستان جائیں گے انشاءاللہ، جو گئے انہوں نے دیکھا ہے آج بھی عربستان میں جو ممبر ہوتا ہے نا وہ 4 پیڑی ہی کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو 2 یا 3 ہوتی ہیں، سب سے اوپر والے کو عرشہ کہتے ہیں، اس سے نیچے والے کو مقدمہ کہتے ہیں، اس سے نیچے والے کو ثانیہ کہتے ہیں، جو سب سے پہلے ہوتا ہے سودا کہتے ہیں۔ توجہ،
जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है, पर रसूलुल्लाह की जगह वहां कोई नहीं बैठेगा। मुतवज्जे हैं आप? अब तारीख का मैं क्या कहूँ, तारीख कह रही है कि जब जनाब आए तो तीसरी पैड़ी पर बैठे, जब दूसरे आए तो दूसरी बैठे, जब तीसरे आए तो वो पहली वाली में बैठे। अब 1350 मुसलमानों की आंखें मिंबर पे लगी हुई हैं, कभी दरबार देखते हैं, कभी मिंबर देखते हैं, एक दूसरे में कोहनियां चला रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि अब ये बैठे कहाँ है, जगह तो है नहीं, तवज्जो है, जगह तो है नहीं। आज हम ये देखते हैं कि अभी बैठते कहाँ है। लोगों ने देखा, तवज्जो, मुनाफिकीन की ज़्यादा तादाद थी मस्जिद के अंदर, लोगों ने देखा शाने रिसालत से चलता हुआ अमीर, क्या कहने अपनी दोष के ऊपर रिदाए रसूल डाले हुए, अपने सर के ऊपर नामी अम्मामे रसूल रखे हुए चलता हुआ एक मरतबा मिंबर के करीब आया और लोगों की खीरा ज़दा आंखों ने देखा कि इमाम ने अपना पहला कदम पहले की नशिस्त पर रखा, दूसरा कदम दूसरे की मजलिस पे रखा, तीसरा कदम तवज्जो, तीसरा कदम तवज्जो, तीसरा कदम उस हाकिम के पामाल शुदा लाशे पर रखा कि जो सबसे पहले आ गया था, और वहां जाकर बैठे जहां रसूल बैठा करते थे। हाय हाय, वहां जाकर बैठे जहां रसूल जाकर बैठा करते थे। सबकी आंखें ऐसे खुली थी जैसे मैदान गदीर में खुली की खुली रह गई थी। तवज्जो, जैसे लोग अपनी आंखें खोल खोल के देख रहे थे। हो सकता है किसी को नींद आ रही हो, अपनी आंखें उंगलियों से खोल खोल के देख रहे थे। अली बैठ गए, अली वहां बैठ गए जहां रसूल बैठा करते थे। एक मुनाफिक उठा, ये अली, तवज्जो, ये अली, बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है, आप तो वहां जाके बैठे हैं कि जहां पे रसूल बैठा करते थे। इमाम ने फरमाया इसमें घबराने की क्या बात है, अरे तू यहां देखकर सो गया, मेरे तो पैर मोहरे नबूवत पर पहुंचे, मेरे पैर तो मोहरे नबूवत पर पहुंचे हैं। एक मरतबा इमाम ने फरमाया कि मुनाफिक था, कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुम वलीयुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुम वलीयुल्लाह। बराबर में अपने कमा बैठा हुआ था। उसने कहा अगर तू ये पढ़ना था कलमा अली इब्न अबी तालिब का, तो फिर ये बता तूने अली पे एतराज क्यों किया था, तूने अली पे एतराज क्यों किया था। एक मरतबा कहता है कि मैं यकीनन उस वक्त मुनाफिक था, अब मैं मोमिन हो चुका हूँ। एक जुमलों के मतलब में ये कहा जाए कि उसने कहा कि पहले मैं हिज़ियान बन रहा था, अली कुरान बता रहे थे। क्या कहने, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहला दावे सलूनी, इमाम ने फरमाया सलूनी सलूनी क़ब्ला तक़दूनी, पूछ लो, सवाल कर लो, जो तुम मुझसे सवाल करना चाहते हैं सवाल कर दो। तवज्जो, सवाल कर लो जो सवाल करना चाहते हो, जो पूछना चाहते हो। तारीख़ इंसानियत का पहला इंसान है अली जो कह रहा है सलूनी सलूनी, पूछ लो भाई, तो पूछना चाहते हो। अब क्योंकि तासुब के हमारे लोग बोले मेरे सर में बाल कितने हैं, इमाम मुस्कुराया, आपने फरमाया तेरी अक्ल कैसी आती, अपने बालों को गिन लेना, समझ लेना आसमान के सितारे ऐसे ही। मुतवज्जे हैं आप? दूसरा उठा, कितने जानवर अंडा देते हैं, कितने बच्चे, इमाम ने मुस्कुराया, अपने कान देख लेना। तवज्जो है? अगर तेरे कान हैं, जो कान रखता है उसके यहाँ बच्चे होते हैं, जिसके कान बज़ाहिर नहीं है उनके यहाँ पे अंडे होते हैं। इमाम बताते चले गए, इमाम तालीम देते चले गए। अब चूंकि एक मजमा आया था 4-5 अफराद का, और वो एक ईसाई आलिम को लेकर आए। इसका दावा ये था कि मेरा इल्म अली के बराबर है, मेरा इल्म अली के बराबर है। देखिए बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ये रहमत तमाम कर दूंगा, क्योंकि सवाल भी हो रहे हैं। हकीकत रहमत है, लेकिन जब रहमत होने लगे तो रहमत ही बन जाती है। तवज्जो है? कैफियत क्या है? मेरा इल्म अली के बराबर है, मेरा इल्म अली के बराबर। इमाम मिंबर पर है, आपने फरमाया सलूनी, पूछ लो। वो खड़ा हुआ, या अली आपने दावा सलूनी किया है, मेरा इल्म आपके बराबर है, तो लिहाजा मैं आपसे सवाल क्या करूं। इमाम ने फरमाया मेरा इल्म तेरे बराबर। उसने कहा कि हाँ। इमाम ने फरमाया किससे हासिल किया? तवज्जो, किससे हासिल किया? कि अपने मोहल्ले के उस्ताद से। इमाम मुस्कुराते रहे। उसने कहा कि हंसने क्या बात है? इमाम ने फरमाया तूने मोहल्ले के उस्ताद से इल्म हासिल किया जो खुद काफिर था, मैंने इल्म उससे हासिल किया है जो काफिरों को मुसलमान बना के चला गया। तवज्जो है? मैंने इल्म खुद से इल्म हासिल किया। जब वो कहता रहा नहीं मेरा इल्म तुम्हारे बराबर, इमाम ने ऐसे मुट्ठी को बंद किया, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। देखिए बड़ी अजीब बात है जो पेश करना चाहता हूं, जो मुसलमान ने दावा पेश नहीं किया था।
امام نے فرمایا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے کہا یا علی گوہے قاف میں ایک فاختہ نے اپنے گھونسلے میں 2 انڈے لے رکھے ہیں، اس میں کا ایک انڈا آپ کے ہاتھ میں۔ متوجہ ہے نا؟ دعویٰ کیا تھا اس نے کہ آپ میرا علم آپ کے برابر ہے، تو بتا دو میرے مٹھی میں کیا ہے؟ گوہے قاف میں ایک فاختہ نے انڈے لیے ہیں 2، اس میں سے ایک انڈا تمہارے پاس ہے۔ امام نے مٹھی کھول کے دکھایا کہ یقیناً انڈا امام کے ہاتھ میں موجود تھا۔ کوئی ایسا تو مسلمان ہوتا، کم سے کم ایسا تو ہوتا جو علی کے علم کو چیلنج کر رہا ہو۔ توجہ، میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ جہالت کی علامت ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی قاف میں ایک فاختہ 2 انڈے لیے ہیں، اس میں کا ایک انڈا آپ کے پاس ہے۔ امام اس کا یقیناً توجہ، اس نے کہا یا علی میرا علم آپ کے برابر ہے، یوں ہی تھوڑی ہے۔ توجہ ہے، امام نے فرمایا کہ اچھا اگر تیرا علم میرے برابر ہے تو میں تو اٹھا لایا، میں نے گھونسلے سے انڈا اٹھایا تو یہ دکھا دیا۔ اگر تیرا علم میرے برابر ہے تو اس انڈے کو گھونسلے تک پہنچا کے دکھا۔ وہاں سے لا کر دکھا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ لوگوں نے اس سے بھی سوال کر لیا ابھی تک تو دعوے کر رہا تھا میرا علم علی جیسا ہے، اب تو علی کے نام پر کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا علم فانی ہے، علی کا علم باقی رہنے والا ہے۔ میرا علم فانی ہے، توجہ ہے، کیونکہ اللہ کی طرف 2 چیزیں آئی ہیں، ایک نور ہے اور دوسری کتاب ہے۔ اب یہ مجلس ہے کیونکہ دروازہ میں نے آپ کو سمجھ کیا نا کہ علم کا ایک دروازہ، علم کا ایک دروازہ ہر زمانے موجود ہے، علم کا ایک دروازہ ہر زمانے موجود ہے۔ ہمارے زمانے کے امام علم کا دروازہ ہے، اسی علم کے دروازے کی ایک چھوٹی سی جھلک کا نام ہے مجلس۔ توجہ، جہاں شروع کی تو وہیں تک آیا آپ کو۔ توجہ، اسی علم کے دروازے کی ایک چھوٹی سی یونیورسٹی، توجہ چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی یونیورسٹی کا نام ہے مجلس، جو ہمیں شعور عطا کرتی ہے، جو دوسرے بندگی سکھاتی ہے۔ توجہ ہے، چھوٹی سی مسجد، چھوٹی سی یونیورسٹی کا نام ہے مجلس، جو ہمیں انسان بنائے ہوئے ہیں۔ یہ زندہ معجزہ تھا کہ ہم بچ گئے، ورنہ دنیا کو مسجدوں سے نکال نکال کے مارا گیا۔ توجہ ہے، یہ حسین کا صدقہ ہے کہ ہمیں کسی نے کچھ ٹچ نہیں کیا، حسین کا زندہ معجزہ ہے۔ مولا چلے گئے فرش آباد اٹھا کر، جناب زینب کی شہادت ہو گئی فرش آباد اٹھا کر، لیکن ہم جیسے نادان لوگوں کو ایک پیغام دے کر گئی ہیں کہ جب اپنے ضمیر میں ملتوی اور مرتضی کو محسوس کرنا تو مجلس میں چلے آنا، اس لیے کہ وہ سر کٹا کر دین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ تمہارے ضمیر کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ اپنے ضمیر کو زندگی چاہیے، اسی مجلس سے فرش آباد منتشر ہو جائے۔ کہتے ہیں اسی مجلس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، رونا سکھایا ہے اسی نے، توجہ ہے، کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں رونا اسی مجلس نے شعور سکھایا ہے۔ لیکن جہاں پر مسائل ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جب مومن کے سامنے حسین کا نام لیا جائے گا اس کی آنکھوں سے آنسو سرازیر ہو جائے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی آپ نے سوگ اٹھایا ہے نا 9 ربیع الاول کو، آج 11 تاریخ ہے، یقیناً یہ وہ ایام ہے کہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا تھا۔ آنے کا انداز کیا ہے؟ یزید نے کہا سید سجاد نے تمہیں رہا کر دیا، چاہے یہاں رہو یا اپنے مدینے چلے جاؤ۔ جناب زینب نے کہا، آپ نے فرمایا بیٹا سید سجاد جاتی یزید سے کہو میں اپنے بھائی کو دل کھول کر رو نہیں پائی۔ سر آتے گئے بیویاں دیتی رہی، چادریں آتے رہے بیویاں دیتی رہی، ایک چھوٹی سی چادر آئی، جناب امام سجاد نے چھوٹی چادر کو اٹھایا ہے، کونے کی طرف چلنے لگی۔ بیوی نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ پھوپھی اماں میری چھوٹی بہن کو پردے کا بڑا خیال تھا، جا کر چھوٹی سی لہر پر اس چادر کو بڑھا دیا۔ سکینہ تو تمہاری چادر آ گئی، تو تمہاری چادر آ گئی۔ شام سے رخصت ہو کر بیوی کربلا آئی، مولا حسین کو فرصت دیا، مولا عباس کو فرصت دیا، عباس میں تم سے شکوہ کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، ہاں یہ کہنے کے لیے آئی ہوں کہ جو کام تم نے شروع کیا تھا میں اسے اختتام کر کے آئی ہوں، اسے انجام دے کر آئی ہوں۔ کربلا سے رخصت ہوئے، مدینے آئے، جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا،
یہ ہمارے نانا کے روزے، یہ ہمارے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے میرا بھیا حسین میرے ساتھ تھا، میرا بھیا عباس میرے ساتھ تھا، میرا علی اکبر میرے ساتھ تھا، اب جب ہم لوٹ کر آئے ہیں تو میرا ماجا میرے ساتھ نہیں ہے، میرا غازی ہمارے ہمراہ نہیں ہے، علی اکبر ساتھ نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بشیر نے کہا اے بی بی آپ حکم فرمائیے پہلے گھر چلیں گے یا بقی جانا ہے؟ جناب شہزادی فرماتی ہیں بشیر پہلے مجھے میرے نانا کے مزار پر لے کر چلو، سب سے پہلے میں اپنے نانا کو قرصہ دینا چاہتی ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے جب دور سے روزہ رسول نظر آیا ایک بی بی نے شکوہ کرنا شروع کر دیا، جناب ام لینا آگے بڑھی اور ایک مرتبہ فرمایا نانا میرا علی اکبر مارا گیا، جناب ام کلثوم آگے بڑھی نانا میرا عباس مارا گیا، ایک بتائے تاریخ بتاتے جناب ام فرما آگے بڑھی، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا فریاد کی، ایک مرتبہ فریاد کی نانا میرا قاسم پامال کر دیا گیا، جناب میرا باپ آگے بڑھے نانا میرے اصغر کو تیر سہشوبہ کا شکار بنا دیا گیا۔ غلط یہ ہے کہ تمام بیویاں شکوہ کر رہی تھی، جناب زینب ایک مرتبہ ہماری سے نیچے آئی، آپ نے سینے کو چوڑا کیا، سمتے روزے رسول چلی اور کہتی ہوئی جا رہی کہ نانا تمہارا دین بچا کے لائی ہوں، نانا تمہارا اسلام بچا کر لائی ہوں، نانا ہمیں تیرا مذہب بچا کے لائی ہوں۔ جب بہت دیر ہو گئی شہزادی کو کہتے کہتے ایک مرتبہ قبر رسول کو زلزلہ سا آیا، آوازیں غیبی آنا شروع ہو گئی، ارے میرے لال یہ بتا میرا حسین کیا ہوا، میرا حسین کیا ہوا؟ ارے شہزادی سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ فرمایا ارے نانا کوئی نہ تھا، شمر کا خنجر میرے ماجائے کا خوش گلا، شمر خنجر چلاتا رہا، کربلا میں سیاہیاں چلنے لگی، آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا، لعنت اللہ القوم الظالمین۔ تاریخ بتاتی ہے کہ روزہ رسول ہونے لگا، ایک مرتبہ شہزادی آگے بڑھی، آپ نے خون بھرا ماما، خون بھرا کرتا حسین، ارے رسول اللہ کی قبر پہ رکھ لیا، زلزلہ آنا شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے نانا آپ نے صرف کرتا دیکھا، آپ سے برداشت نہ ہو سکا، ہائے زینب کی غربت، ارے 40 قدم کے فاصلے سے دیکھا، میرا ماجایا ذبح ہو رہا تھا، زینب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ قوم الظالمین والسیارة الذين ظلموا أجرهم قليل ينقلبون والله خير ما يجعلون۔ ملتمسوں کے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ فاتح تلاوت فرما کر مرحوم مغفور رحمہ اللہ ابن رمضان